اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 91۔ إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون؟ شیطان یہی چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے ذریعے تمہارے درمیان عداوت اور کینہ ڈلوا دے اور تمہیں اللہ کے ذکر سے اور نماز سے روک دے۔ کیا تم ان شر انگیز باتوں سے باز آؤ گے؟ لاسٹ حکم کی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اس حکم میں بھی شراب اور جوئے سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ اس سے بچنا کیوں ضروری ہے۔ اس لیے کیونکہ یہ آپس میں عداوت اور کینہ ڈالتی ہے اور اللہ کے ذکر اور نماز سے روکتی ہے۔ قرآن میں ہے انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ، شیطان تو یہی چاہتا ہے کہ تمہارے درمیان عداوت ڈال دے۔ تو یہاں پہ شراب اور جوئے کی حرمت کا حکم دے کر ان کے دینی اور دنیاوی نقصانات بیان فرمائے ہیں۔ دیکھیے دینی نقصان تو یہ ہے کہ شراب اور جوا نماز اور ذکر الہی سے روکتے ہیں، ان سے غافل کرنے کا سبب بنتے ہیں۔ اور دوسرا یہاں پہ اب دنیاوی نقصان کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ یہ آپس میں عداوت اور کینہ پیدا کرتے ہیں۔ دیکھیں شراب کس طرح باہمی عداوت اور بغض کا سبب بنتی ہے، اس کے لیے ہم احادیث دیکھتے ہیں۔ بخاری میں ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بدر کے دن ہمیں جو غنیمت کا مال ملا اس میں مجھے ایک جوان اونٹنی ملی جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی حصہ تھا، اور ایک جوان اونٹنی نبی پاک نے مجھے عنایت فرمائی تھی۔ تو میں ان دونوں اونٹنیوں کو ایک انصاری کے دروازے پہ باندھا کرتا تھا۔ میرا کام یہ تھا کہ ان دونوں اونٹنیوں پر اذخر یعنی گھاس لاد کر لاؤں اور اس کو بیچوں۔ میرے ساتھ بنو کینکا کا ایک سنار بھی تھا، میرا سیدہ فاطمہ سے نکاح ہونے والا تھا اور میں چاہتا تھا کہ اس آمدنی سے ولیمہ کروں۔ ایک دن حضرت حمزہ بن عبد المطلب یعنی آپ کے چچا اس گھر میں بیٹھے شراب پی رہے تھے اور ایک مغنیہ گانا گا رہی تھی۔ اس مغنیہ نے یہ مصرع گایا، لا یا حمزہ دل شرف النوا، اٹھو حمزہ فربا جواں اونٹنیاں۔ تو یہ مصرع سنتے ہی حضرت حمزہ تلوار لے کر ان کی طرف لپکے اور ان کے کوہان کاٹ ڈالے اور پیٹ پھاڑ کر ان کے کلیجے نکال دیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب میں نے یہ منظر دیکھا تو سخت گھبرا گیا اور اسی وقت نبی پاک کے پاس آیا اور آپ کو سارا قصہ سنایا۔ آپ کے پاس اس وقت زید بن حارث بیٹھے تھے۔ پھر ہم تینوں روانہ ہوئے اور حضرت حمزہ کے پاس آئے۔ آپ حضرت حمزہ سے ناراض ہوئے، مگر حمزہ جو نشے میں دھت تھے آنکھ اٹھائی اور کہا، تم ہو کیا؟ تم لوگ میرے باپ دادا کے غلام ہی تو ہو۔ یعنی شراب نے ان کی عقل پر مکمل پردہ ڈال دیا تھا۔ تو یہ صورتحال دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پچھلے پاؤں واپس لوٹ آئے اور اس وقت تک شراب حرام نہیں ہوئی تھی۔ مسلم میں ہے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں مہاجرین اور انصار کی ایک مجلس میں گیا، وہ کہنے لگے آؤ تمہیں کچھ کھلائیں اور شراب پلائیں، اور یہ شراب کے حرام ہونے سے پہلے کا واقعہ ہے۔ چنانچہ میں ان کے ہاں ایک باغ میں گیا، کیا دیکھتا ہوں کہ ان کے پاس ایک اونٹ کی بھنی ہوئی سری اور شراب کا ایک مشکیزہ رکھا ہوا ہے۔ میں نے بھی ان کے ساتھ کھایا اور پیا۔ پھر میں نے ان سے مہاجرین کا ذکر کیا اور کہا کہ مہاجرین انصار سے اچھے ہیں۔ تو یہ سن کر ایک آدمی نے سری کا ایک جبڑا جو مجھے مارا تو میری ناک کو زخمی کر دیا اور چیر دیا۔ یعنی نہ صرف شراب عقل پر پردہ ڈالتی ہے بلکہ آپس میں دشمنی بھی ڈال دیتی ہے۔ پھر ساتھ کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور انہیں یہ بات بتائی
تو پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے میرے بارے میں یہ آیت نازل فرمائی، یعنی جو آیت ہم پڑھ رہے ہیں۔ تو دیکھیں جہاں تک جوئے کا تعلق ہے تو جوئے کا معاملہ بعض دفعہ شراب سے بھی زیادہ خطرناک ثابت ہوتا ہے۔ ہارا ہوا فریق نہ صرف اپنا کثیر مال ہار دیتا ہے بلکہ اپنی بیوی کو بھی جوئے میں ہار دیتا ہے، پھر دنیا اس کے آگے ڈھیر بن جاتی ہے اور آپس میں جو عداوت پڑتی ہے وہ کئی جرائم کا سبب بنتی ہے۔ اور یہ تو جوئے کے ظاہری اثرات ہیں، اس کا باطنی اثرات بھی بہت ہے، یعنی بہت سے اس کے باطنی اثرات ہیں کہ یہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی اجازت سے غافل کر دیتی ہے۔ دیکھیں لوگ شراب کیوں پیتے ہیں؟ انسان جب حقیقی زندگی سے فرار کا راستہ چاہتا ہے، خیالی اور تصوراتی دنیا میں جینا چاہتا ہے، سکون کی تلاش میں بے سکون ہو جاتا ہے تو شراب کا سہارا لیتا ہے۔ لیکن اس کے برعکس اسلام حقائق میں جینا سکھاتا ہے۔ اسلام چاہتا ہے انسان کا ارادہ کمزور نہ ہو، اسلام چاہتا ہے کہ انسان ہر دم بیدار رہے اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہے۔ شراب اور جوئے سے انسان کے ارادے میں کمزوری آتی ہے۔ شراب اور جوئے کے بہت معاشرتی اور دینی نقصانات ہیں، اسی لیے شراب کو ام الخبائث کہا گیا ہے۔ یہ ایک ایسی بری لت ہے کہ جو انسان کو کسی کام کا نہیں چھوڑتی اور بسا اوقات رئیس زادوں اور جاگیرداروں کو مفلس اور کلاش بنا دیتی ہے۔ ہماری دعا ہے اللہم انی اعوذ بک من الفواحش ما ظہر منہا وما باطن۔ اے اللہ میں تیری پناہ مانگتی ہوں ہر کھلے اور چھپے اور بے حیائی اور برے کاموں سے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔